السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو گرامر میں سے درخواست کے بارے میں جانیں گے۔ پہلے بھی ایک ہماری درخواست کے بارے میں بات چیت ہو چکی ہے، لیکن آج ہم مزید ایک اور درخواست کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ درخواست کے اندر کون کون سی چیزیں ہم نے لکھنی ہیں، کیسے لکھنی ہے، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے ایک شعر: درد دل کی انہیں خبر کیا ہو، درد دل کی انہیں خبر کیا ہو، جانتا کون ہے پرائی چوٹ۔ آج ہم جانیں گے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے درخواست کیسے لکھنی ہے، کیا طریقہ کار ہے، کون کون سی چیزیں لکھیں گے جس کی وجہ سے ہماری درخواست جو ہے وہ منظور ہوگی اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں درخواست لکھنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم نے صفحے کے شروع میں درخواست کا لفظ لکھنا ہے، مارکر کے ساتھ ہم نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری لائن میں ہم نے لکھنا ہے بخدمت جناب چیف انجینئر، اس کے بعد کوما ڈالنا ہے، پھر وابڈا، پھر کوما، سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک بی، تحصیل و ضلع، پھر کوما، اور اس کے بعد الف بے جیم لکھنا ہے۔ آپ نے شہر کا نام یہاں پر نہیں لکھنا، جس طریقے پر یہ لکھا ہوا ہے آپ نے اسی طریقے پر لکھنا ہے۔ اب کون کون سی چیزیں آپ نے نہیں لکھنی، یعنی جناب کے ساتھ آپ نے صاحب نہیں لکھنا، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھنا۔ اگر آپ حقیقتاً درخواست لکھ رہے ہیں تب تو آپ لکھیں گے، ادروائز جو ہے وہ آپ جب پیپر کے لیے جو درخواست لکھیں گے اس صورت کے اندر آپ الف بے جیم لکھیں گے، نہ کہ آپ اپنے شہر کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس سے اگلی لائن میں ہم نے عنوان لکھنا ہے۔ عنوان برائے بجلی کی لوڈ شیڈنگ یا ناقص ترسیل، یعنی جو بھی آپ کو عنوان دیا جائے گا آپ نے اسی کی مناسبت سے آپ نے وہ لکھنا ہے۔ یہاں پر عنوان آپ نے برائے بڑی اے کے ساتھ لکھنا ہے، براہ یہ لکھنا جو ہے وہ غلط ہے، لہذا آپ برائے بجلی کی لوڈ شیڈنگ لکھیں گے، براہ یعنی ہے آخر میں نہیں ڈالیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جناب عالی لکھنا ہے۔ اگر مؤنث آگے ہے، یعنی جس کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں وہ مؤنث ہے، فیمیل ہے، تو اس صورت کے اندر جناب عالیہ لکھیں گے، ورنہ آپ جناب عالی لکھیں گے، اس کے بعد ندائیہ علامت لگا دیں گے۔ جناب اعلیٰ یہ آپ جو ہے بالکل نہیں لکھیں گے، یہ غلط ہوگا۔ اس کے بعد آپ اگلی لائن میں آ جائیں گے۔ اگلی لائن کے اندر آپ نے درخواست شروع کرنی ہے، شروع لائن سے آپ نے شروع کرنی ہے۔ اس کے طریقہ کا یہ نہایت ادب سے گزارش ہے، یا آپ یوں کہہ دیں ادب سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، تو تب تینوں طریقے جو ہے آپ ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھے آپ لکھ سکتے ہیں۔ فدوی خود جو آدمی لکھنے والا ہے اسے فدوی یا میں کے الفاظ لکھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک بھی کشی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے بجلی کی آمد و رفت کا سلسلہ نہایت ناقص ہے۔ بجلی پہلے بھی جاتی تھی لیکن اس کا وقت مقرر تھا کہ دن میں 3 گھنٹے غائب رہتی تھی، اب تو بجلی کی آمد کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ واقعتاً پتہ چلے کہ یہ حقیقی درخواست لکھی جا رہی ہے، نہ کہ ایک مزاح کے طور پر یا جو ہے اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہے، نہیں، بلکہ اس انداز میں ہونی چاہیے کہ واقعتاً سچ معلوم ہو۔ پہلے دن میں 3 گھنٹے جاتی تھی، اب تو جاتی ہی 3 گھنٹے ہے۔ اس صورتحال نے اس ٹاؤن کے رہائشیوں کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ گرمی کا موسم بھی قریب ہے، ابھی تو سردی کے ایام میں گزارا ہو جاتا ہے، جیسے ہی گرمی کا آغاز ہوگا تو حالات اور بھی بدتر ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی تو کہاں، خود پانی بھی میسر نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ بچوں کے امتحانات کے دن قریب آ رہے ہیں، ادھر گرمی کی شدت، ادھر امتحان کا خوف، جس کی وجہ سے پڑھائی بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ اس بجلی کی عدم دستیابی کی وجہ سے پچھلے ہفتے سے کوئی کام بھی مکمل نہیں ہو پا رہا۔ میری آپ سے ہمدردانہ درخواست ہے کہ آپ اس معاملے پر جلد از جلد مناسب اقدامات کر کے اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ آپ اس میں دلچسپی لیں اور اس صورتحال کا جائزہ لے کر
बिजली की आमद रफ्त का वक्त भी मुकर्रर करें और कोशिश करें कि दिन में कम से कम 2 घंटे जाए ताकि कारोबार ज़िंदगी फिर से बहाल हो सके। मैं आपका ममनून रहूँगा, आपकी आइन नवाजिश हो। तो इसके अंदर 2 चीज़ें आप समझ लें कि इसके अंदर आपने एक तो पैराग्राफ बनाने हैं और अल्फाज को मुश्किल अल्फाज लाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसान अल्फाज के अंदर आप इसे लिख सकते हैं जो आगे वाले आदमी को समझ भी आ जाए। उसके बाद हमने आखिर के अंदर क्या लिखना है, आखिर के अंदर हमने बाएं जानिब दरख्वास्त गुज़ार लिखना है। दरख्वास्त गुज़ार के सामने दाएं जानिब आपने तारीख़ लिखनी है, जैसे फ़र्ज़ कि आज 10 अप्रैल है तो आपने 10 अप्रैल 2023 या जो भी आपको तारीख़ लिखना होगी तो आपने वही तारीख़ उसके अंदर लिखनी है। उसके बाद आपने न्याज़मंद लिखना है, आपका मुखलिस लिखना है और उसके बाद आपने अलिफ बे जीम यानी जो आपने नाम होगा वो आपने अपना नाम लिखना है, लेकिन पेपर के अंदर आपने ऐसा नहीं करना, वहाँ पर आपने अलिफ बे जीम ही लिखनी है। अब ये आपके सामने पूरा तरीक़ाकार भी है। देखें, पहले शुरू में हमने दरख्वास्त लिखा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने जो है बखिदमत जनाब, फिर उन्वान, फिर जनाब आली, फिर उसके बाद हमने पैराग्राफ बनाए और पैराग्राफ जो है आपने तो कम से कम जो है 2 पैराग्राफ बनाएं, वरना जो है वो आप 3 पैराग्राफ बनाकर आप इसको लिख सकते हैं और लाइन जो है दोनों जानिब से जो है वो बराबर होने चाहिए ताकि वाक़ई पता चले खूबसूरत तरीके से जो है वो दरख्वास्त लिखी गई है। तो आप इस तरीके इसको पैटर्न को देखें और इसी के मुताबिक जो है आप दरख्वास्त लिखने की प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको ये हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। आप हमारे चैनल मुअल्लिम उर्दू को याद रखें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।